بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسے جیسے زمانہ نبوت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے، دنیا کے اندر سچے دین کے ماننے والوں کو ان کی سچی تعلیمات سے پھیرنے کی کوشش بھی اتنی تیزی سے کی جا رہی ہے۔ آج کے اس دور کے اندر جو کہ ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے اور ہر ملک ترقی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اس زمانے کے اندر مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے ویسے ہی نئے نئے اسباب اور نئے نئے طریقے بھی ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ مختلف طرح کے فتنے سر ابھار رہے ہیں اور مختلف سازشیں انجام دی جا رہی ہیں، اور ساری سازشوں اور سارے فتنوں کا مقصد اسلام اور مسلمان ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی تدابیر اختیار کی جاتی تھی، اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ چنانچہ یہودیوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے کیا کوشش کی جائے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ان لوگوں نے آپس کے اندر طے یہ کیا کہ جب صبح کا وقت ہو تو یہودیوں کی ایک جماعت مسلمان ہو کر مسلمانوں کی جماعت میں داخل ہو جائے، اور جب شام کا وقت ہو تو وہ دین اسلام سے پھر جائیں، اور وہ یہ کہہ کر واپس ہوں کہ ہم تو یہ سمجھ کر آئے تھے کہ یہ دین بڑا اچھا ہوگا اور اس دین کے اندر خیر ہی خیر ہوگا، لیکن ہمیں اس دین کے اندر کوئی خیر نظر نہیں آیا، لہذا ہم اب اس دین سے پھرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اس کے نتیجے میں وہ مسلمان جو تھوڑے کشمکش کے اندر مبتلا ہیں اور وہ بیچ بیچ میں ہے، وہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اسلام سے پھر جائیں گے۔ ان کا مقصود دین اسلام کے اندر نہ داخل ہونا تھا، نہ اپنے آپ کو دین اسلام سے نکالنا تھا، بلکہ ان کا مقصود ان مسلمانوں کو دین سے نکالنا تھا اور اسلام سے مرتد کرنا تھا، جو اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں لیکن ابھی اسلام کے اندر خوب پختہ نہیں ہوئے ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اسلام سے نکل جائے۔ تو اس طرح کی سازشیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کی جاتی رہی ہیں، اور
جیسا جیسا زمانہ ترقی کرتا جائے گا ویسے ویسے نئے نئے طریقے مسلمانوں کو پھیرنے کے لیے اور اسلام سے ہٹانے کے لیے تیار کیے جائیں گے۔ چنانچہ آج کے اس دور کے اندر، خاص طور سے اس ملک کے اندر جو ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے، اس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو اپنے محلے کے اندر بیٹھ کر نہیں لگ سکتا۔ شہر کے مختلف علاقوں کے اندر، شہر سے باہر مختلف قریوں اور گاؤں اور دیہاتوں کے اندر، مختلف صوبات کے اندر ایسے ایسے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ پوری کی پوری پٹی دائرہ اسلام سے خارج ہو رہی ہے اور اسلام سے نکل رہی ہے اور وہ فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے۔ کیا ایسے زمانے کے اندر ہمیں اسلام کی محنت اور اسلام کی ذمہ داری کو سمجھ کر اس کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کس حال کے اوپر مطمئن ہیں؟ کیا وہ فتنہ ارتداد ہمارے اس شہر کے اندر، ہمارے اس محلے کے اندر نہیں آ سکتا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر جگہ کی نوعیت الگ ہوتی ہے۔ ایک علاقہ وہ ہوتا ہے جو غریب ہوتا ہے، وہاں پر محنت مزدوری کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو اس جگہ کے اندر فتنہ ارتداد کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ وہاں پر جائیں گے، ان لوگوں کو حدیث کے اندر آتا ہے جس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر اتنی بری چیز ہے کہ فقر کی وجہ سے آدمی کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ غریب علاقے کے اندر جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو تمہیں چاہیے میں وہ چیز فراہم کروں گا۔ خاص طور سے اس دور کے اندر آدھار کارڈ اور ہندوستانی قومیت کی نشانی کے طور پر کوئی شناخت کارڈ بنوا دینا اور اس کا پاس کے اندر موجود ہونا اس زمانے کے اندر، جبکہ غلط طرح کی افواہیں NRC اور دوسری چیزوں کی چلتی ہیں، ایسے دور کے اندر ان چیزوں کی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اب وہ ٹارگیٹ پر لیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، کمزور ہے، اب ان کی جانچ ہوگی۔ چنانچہ ان کے اوپر خوف مسلط کیا جاتا ہے، ان سے مختلف کاغذات طلب کیے جاتے ہیں اور ان کاغذات کی وجہ سے ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس ملک کے اندر نہیں رہ سکتے، خوف کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اب ان کی دوسری ٹیم جو لوگوں کی معاونت کے لیے موجود ہے، وہ آتی ہے اور کہتی ہے اتنا پریشان کیے ہو، میں تمہارے تمام کاغذات، تمہاری ساری چیزیں تم کو مہیا کرا دوں گا، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم ہماری تنظیم سے وابستہ ہو جاؤ اور اس کے پروگرام کے اندر شرکت کرو۔ اور دھیرے دھیرے وہ اپنی اس ضرورت کی وجہ سے وہ اس تنظیم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے ذریعے سے ان کے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں اور اس طرح کی وہ چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد وہ صرف اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں اور ایک پوری کی پوری پٹی اسلام سے نکل رہی ہے۔ اس دور کے اندر جو ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے اور جس دور کے اندر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، اسلام اور مسلمان صرف دنیا کی اس چیزوں کی وجہ سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور کتنا بڑا نقصان اٹھا رہے ہیں۔ بہت دور نہیں، بنارس اور اس کے اطراف، بنارس شہر کے اندر ایسے سنگٹھن اور ایسی عورتیں موجود ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، لیکن RSS اور اس جیسی سنگٹھن کے لیے مستقل محنت کرتی ہیں اور کام کرتی ہیں، اور ان کا مقصود وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بیوہ ہیں، جو کمزور طبقے کی ہوتی ہیں، ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، وہ ان کی مدد کرتی ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کے سلائی مشین کا انتظام کریں گی، ان کے دوسری چیزوں کا انتظام کریں گی۔ اس کے بعد اس کی وجہ سے وہ ان کے سنگٹھن سے وابستہ ہو جاتی ہے، اس تنظیم سے جڑ جاتی ہیں، پھر جب جس تنظیم سے جڑتی ہیں اس کے ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم و اہلیکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاد شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو سخت ہیں، تندخو ہیں، اور وہ ایسی صفات کے حامل ہیں کہ اللہ کی جانب سے جن کا جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہمیں شروعات سے، بچپن کی زندگی سے اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی تو وہ وقت دور نہیں جبکہ ہمارے اپنوں کے اندر ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو خدا نعوذ باللہ اللہ کا انکار کر دیں، انحراف ہو جائیں دین سے، اور اس وقت دینی تعلیمات ان کے لیے بوجھ ثابت ہو اور مسلمان ہونا اپنے لیے باعث عار سمجھیں نہ کہ باعث فخر۔ میں نے بتایا کہ مختلف حربے ہوتے ہیں۔ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ارتداد کا حربہ آتا ہے وہ ان کے پاس آتا ہے ایجوکیشن اور تعلیم کے راستے سے۔ وہ اپنے بچے کو ایسی جگہ پر تعلیم دلواتے ہیں جہاں ہائر ایجوکیشن کا نظم ہو، اچھی سے اچھی تعلیم دی جائے اور وہ بچہ تعلیم کے اندر آگے بڑھ جائے۔ لیکن جب یہ بچہ تعلیم کے اندر، دنیاوی تعلیم کے اندر آگے بڑھتا ہے تو چونکہ اس کی تعلیم ایسی جگہ پر ہوئی ہے جہاں پر دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں تھا اور بچے کی تربیت نہیں ہو پائی، اس وجہ سے یہ بچہ آگے چل کر اسلامی تعلیمات سے انحراف کر بیٹھتا ہے اور اور اسلامی تعلیمات کے اوپر اعتراضات کرنے لگتا ہے، اور اسلامی تعلیمات اس کو پرانی دقیانوسی باتیں نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ اس کے اندر فخر محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو بچپن کی حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آپ کے سواری کے اوپر سوار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، یا غلام، اے بیٹے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا غلام، اے بیٹے۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا غلام۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو چند باتیں سکھلاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کے اوامر کی حفاظت کرو۔ یحفظک اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم کسی سے سوال کرو تو صرف ایک اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم مدد طلب کرو تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، یہ بات دل کے اندر بیٹھا لو، یہ یقین دل کے اندر پختہ کر لو کہ اگر ساری انسانیت، سارے انسان اور جنات اس بات کے اوپر جمع ہو جائیں، اکٹھا ہو جائیں کہ تم کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو ان کے قبضے میں نہیں ہے۔ ہاں، جتنا تقدیر کے اندر نفع لکھا جا چکا ہے اس کو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا، وہ تم کو پہنچ کر رہے گا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر سارے انسان
اور سارے جنات مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جتنا نقصان تمہارے مقدر کے اندر لکھا جا چکا ہے اس کو کوئی ختم بھی نہیں کر سکتا، وہ نقصان تم کو پہنچ کر رہے گا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے جس کے رجسٹر کے اوپر لکھا گیا ہے وہ خشک ہو گئے۔ یہ روایت ہے۔ اس روایت کے اندر جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی حالت کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی عمر کے اندر جو چیز ان کے دل کے اندر بیٹھا رہے ہیں وہ ایمان اور یقین کی پختگی ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے مانگنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، نفع اور نقصان کا مالک تنہا اللہ، اس چیز کا یقین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بیٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ بچپن کی زندگی حالت کے اندر ہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب کوئی بچپن کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، تو ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ بچہ ہے، چھوڑ دو۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آدمی یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ چھوڑ دو یہ بچہ ہے، تو یہی بچہ جب آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ دین کو خیر بات کہہ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن کے اندر اس کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی۔ حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، بچپن کی حالت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر آئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو یہ بچہ لے کر آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر تھی۔ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو انہوں نے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ وہ بچپن کی حالت کے اندر تھے، کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو روک لیا، چاہتے تو چھوڑ دیتے، وہ کہتے کہ یہ بچہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو طریقہ یہ ہے سمی اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور جب کھانا کھاؤ کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے پاس سے کھاؤ۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کی زندگی کے اندر کیسا اہتمام فرمایا، چاہے وہ کھانے پینے کی قبیل کی چیز ہو جس کو ہم سنت قرار دیتے ہیں، یا عقیدے کے قبیل کی چیز ہو جیسے توحید ہے، سوال استعانت ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے۔ دونوں چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے، وہ بچپن کی حالت کے اندر ہے۔ لہذا آج کی اس ذمہ داری کے اس دور کے اندر جب تعلیم کا کافی فروغ ہو رہا ہے اور حکومت کی طرف سے بھی تعلیم کو لازمی جز قرار دیا گیا ہے، یعنی ہر ایک کا بنیادی حق ہے، اگر وہ اس حق کو حاصل نہیں کرے گا تو حکومت کی جانب سے سزا کا بھی مستحق ہو سکتا ہے۔ جب یہ بنیادی حقوق حاصل ہیں تو ایسے زمانے کے اندر جب وہ اپنے تعلیمی نصاب کو ہمارے اوپر لاگو کریں گے، نافذ کریں گے، تو وہ جہاں پر اس کی خوبیاں بیان کریں گے، مبالغہ سے کام لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک زہر کی پریا کو، ایک زہر کو ہمارے سامنے ایسے طریقے سے پیش کریں گے گویا کہ یہ ہمارے لیے علاج کی چیز ہے، یہ ایک دوا ہے، حالانکہ وہ ایک زہر ہے۔ زہر کس اعتبار سے ہے؟ زہر اس اعتبار سے ہے کہ وہ ہمارے لیے جو چیز لازم کریں گے اس کے اندر ان کی مذہبی چیز کے اندر شرکت کرنا ہمارے لیے لازم ہوگا۔ یوگا ہے، اس کے علاوہ اور دوسری چیز جو ان کے دعاؤں کے اندر صبح کے ترانے کے اندر ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں آگے چل کر یہ ساری چیزیں وہ ہمارے بچوں کے اوپر لازم کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سب مذہبی قبیل کی چیز ہوئی، زبانی قبیل کی چیز میں آئیے، سنسکرت جو ان کی اپنی مذہبی زبان ہے، اس زبان کو وہ لازم کریں گے۔ ابھی اختیاری جز دیا جا رہا ہے، لیکن آگے چل کر ہر ہندوستانی کے لیے اس زبان کو حاصل کرنا لازمی جز ہوگا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جیسے آج کے اس دور کے اندر انگلش میڈیم کے اسکول ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے عام طور سے اردو سے غافل ہیں۔ کسی سے اردو کا پرزہ لکھوا لیجئے،
کوئی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ قلم لیں گے، کاغذ لیں گے، یا تو ہندی کے اندر لکھیں گے یا تو انگلش کے اندر لکھیں گے۔ اردو کے اندر کمزور ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا فوکس، ان کا مطمع نظر انگلش ہے یا ہندی ہے۔ اردو دھیرے دھیرے سائڈ میں ہوتا چلا گیا، اور اس کی بنیاد پر وہ اردو زبان جو اگرچہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی شناخت بنا دی گئی، اب اس مسلمانوں کی شناخت سے آج کا مسلمان بچہ غافل ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کو بھی لازم کر دیا جائے گا تو جو رہی صحیح اردو مسلمانوں کے اندر عام ہے وہ زبان کے اعتبار سے بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کو جاننے والا کوئی نہیں ہوگا، اور پھر عقائد کے اوپر حملے ہوں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس دور کے اندر ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ دنیاوی علوم سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ایسے مکاتب کا قیام عمل میں لایا جائے جس کے اندر صرف قرآن پاک کا ناظرہ نہ ہو، دعائیں مسنونہ نہ ہو، بلکہ ذہنی اور فکری طور سے ان کی تربیت کی جائے کہ یہ بچہ اگر اسکول اور کالج کے اندر پڑھ رہا ہے، وہاں پر اگر اسلام اور عقائد کے اوپر ضرب پڑ رہی ہے تو یہ اندر سے اتنا پختہ ہو کہ وہ اپنے ایمان سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو، چاہے اس کو کچھ بھی پڑھایا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایسے مکاتب کا قیام عمل میں لائیں جس کے اندر بچوں کو قرآن کی تصحیح، قرآن پاک کا ناظرہ، اسی طریقے سے مسنون دعائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی تربیت، اسلامی تربیت، یعنی ذہنی طور سے ایک مسلمان کی حیثیت کیا ہے، تم کون ہو۔ ہم مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہیں، وہ بچہ اپنی زبان سے اتنی مرتبہ اس کو کہے کہ جب اس سے کوئی شخص سوال کرے کہ تم کون ہو تو وہ اپنے بارے میں کہہ سکے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جو تعلیم اسلام کے اندر پڑھتا تھا وہ بچپن کے اندر تربیت مکاتب کے جال کے ذریعے سے اس کے ذہن کے اندر ایسے طریقے سے بسا دیا جائے کہ اسلام ہمیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، بچے کی زبان کے اوپر حیا ہو۔ تمہارا توحید کیا ہے؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ نبوت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ قرآنی آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ساری کی ساری چیزیں مکتب کے راستے سے بچوں کے اندر داخل کرایا جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو اصلی تعلیم سے محروم رکھا جائے، ہاں یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے مکاتب کی فکر کیا جائے، اور 5 سال 6 سال 7 سال کا کورس ایسے طریقے سے ان کو کرایا جائے کہ وہ مکاتب کے اندر ایک مسلمان بچے کے طور پر وجود کے اندر آئے اور اپنے ایمان کو کہیں پر بیچنے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس کے لیے مکاتب تو الحمدللہ ہمارے محلے کے اندر چل رہے تھے، پچھلے کچھ عارضی مدت کے لیے وہ بند بھی ہوئے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد وہ چالو بھی ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں جس مسجد کے اندر مکاتب چل رہے ہیں اس مسجد کے ذمہ دار اس کے اندر تعاون کریں، اور جس مسجد کے اندر نہیں چل رہا ہے اس مسجد کے ذمہ دار سے درخواست ہے کہ اپنے مساجد کے اندر جتنے بچے ہیں سارے بچوں کو مکاتب سے جوڑنے کی فکر کریں، اور جتنے اطراف کے اندر جن کا دباؤ ہے یا تعلقات ہیں ان سے درخواست ہے کہ تمام اطراف کے اندر چھوٹے بڑے گاؤں کے اندر مکاتب کے جال کو عمومی طور سے بچھا دیا جائے، کیونکہ اس وقت جب ارتداد کی لہر چل رہی ہے تو ارتداد کے فتنے کو کچلنے کے لیے سب سے زیادہ کارگر جو نسخہ ہے وہ مکاتب کا جال ہے۔ لہذا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، ہم جہاں کر سکتے ہیں معاونت، جو مکاتب جو لوگ چلاتے ہیں ان کے ذمہ داران سے ملاقات کریں کہ ہمیں اس گاؤں کے اندر مکاتب کی ضرورت ہے، اس کی کیا صورت ہوگی، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور اس کے ذریعے سے جب مکاتب کا جال بچھائیں گے، ایک ایمان والا اگر اپنے ایمان کو بچا لے تو اللہ رب العزت کے نزدیک یہ شخص انتہائی اہمیت کا حامل ہے، قابل قدر ہے۔ اب سوچئے کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب دنیا کے اندر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو باقی رکھیں گے، چلائیں گے۔ اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے، لہذا ہم بھی اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، ایمان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس مکاتب کے جال کو خود بھی بچھائیں، بچھانے کے اندر معاونت کریں۔ اللہ رب العزت
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان بھی ہے، قدرت اللہ گلزار تعلیم نرسری اینڈ گرلز اسکول ریوڑی طلب وارانسی، نرسری اور LKG کے داخلہ شروع ہو چکا ہے۔ خواہش مند حضرات داخلے کے لیے دفتر میں صبح 9 بجے سے 12 بجے تک رابطہ قائم کریں۔